کہ کسی نے تو یہ لکھا ہوتا کہ مولا سب سے بڑی حاجت آپ ہیں. کسی نے بھی تو نہیں لکھا ہے نا. جو آپ کی سب سے بڑی حاجت ہے وہ لکھتے ہیں آپ. خانہ کعبہ کو دیکھیں گے, پہلے سے ذہن بنا لیں گے کون سی حاجت مانگنی ہے, کیونکہ نظر پڑتے ہی پہلی دعا پوری ہوتی ہے, مولا اے اللہ نوکری, ہاں اس میں حرج تو نہیں ہے, گناہ تو نہیں ہے, اے اللہ کاروبار میں برکت, اے اللہ دولت میں اضافہ, اے اللہ, اور جو بھی حاجت ہو سکتی ہے, رشتوں کی دعا. میں منع نہیں کر رہا, اس کو ماننے کو منع تھوڑی, ظاہر ہے ہم خود بھی دعائیں کراتے ہیں, یہاں سے یہ ساری ہی دعائیں کراتے ہیں. اے اللہ بچوں کے رشتے, ٹھیک ہے انسان پریشان ہے, اللہ کے گھر سے نہیں مانگ کیا کرے گا. لیکن سوچا کبھی آپ جو سب سے بڑی ضرورت ہے وہی تو بیان کریں گے آپ. کبھی ایسا ہوا کہ کوئی ایسا موقع آیا ہو کہ سب سے پہلے سب سے بڑی حاجت مانگے کبھی امام کے لیے؟ ہم آپ سب برابر کے شریک ہیں, خدا نہ کرے. میں چاہتا ہوں ایک موضوع چھڑے نا, تاکہ ذہن میں دل میں ایک بات تو آئے, تاکہ کوئی دھوکہ نہ دے سکے ہمیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب روح پیاسی رہتی ہے تو ادھر ادھر سے ڈاکہ مارنے والے لوگ آ جاتے ہیں. مغربی معاشرے میں 1,000 لوگ خودکشی کر لیتے ہیں روح کی پیاس کی وجہ سے. ایک آدمی کے کہنے پہ اس نے ٹرانس میں لیا اور سب کو زہر پلا دیا کہ بس اب جنت. ابھی ملینیم جب یہ ہزاریہ نئی صدی شروع ہونے لگی تو میں باہر تھا پاکستان سے, وہاں باقاعدہ میسج چل رہے تھے انٹرنیٹ پہ, اس پہ کہ بس مسیح کا ظہور ہونے والا ہے. جناب مسیح نے مغربی دنیا جو اپنے آپ کو اتنی ایڈوانس کر دی, وہاں یہ پورا وہمہ پھیل گیا, لوگ عبادتیں کر رہے ہیں, اور کئی لوگوں نے خودکشی کر لی اس امید پر کہ بس اب مرتے ہی مسیح کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے. جی صاحب, تو یہ ٹرانس میں لینا کون سی بڑی بات ہے؟ ہنومان جی اور گنیش جی کی مورتیاں دودھ دینے لگتی ہیں. ابھی 2-3 سال پہلے کی بات ہے نا, آپ نے دینا معجزہ ہو گیا ہنومان جی کے مورتی سے, معلوم ہو وہی ڈرامہ تھا, پائپ لائن ڈال کے اس میں سے دودھ وغیرہ جو بھی سلسلہ تھا. تو اب ہے کہ نہیں عقیدہ؟ لوگوں میں کتنے سارے مذاہب ہیں کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے. تو بس اس کا مطلب تھوڑا سا سب سے الگ ہٹ کے ہمیں سوچنا پڑے گا نا کہ کوئی دھوکہ نہ دے جائے. طے کر دیا کہ کاذب ہے, جھوٹا ہے وہ شخص جو ہمارے قائم کے آنے کی تاریخ معین کر دے, دن معین کر دے, سال معین کر دے. جھوٹا ہے وہ شخص, کبھی اس پر اعتبار نہ لانا. اس کے جھوٹے ہونے کی دلیل یہی ہے کہ وہ لوگوں کو یہ بتا رہا ہے کہ بھائی آ گئے, جلدی آ گئے. کہ نہیں, مولا فرماتے ہیں کہ ہمارے قائم کی غیبت اتنی طویل ہو جائے گی کہ لوگ شک میں پڑ جائیں گے اور جھوٹے دعوے دار پیدا ہو جائیں گے, جبکہ اس کی ولادت بھی مخفی ہے اور اس کی جائیگاہ یعنی جہاں وہ رہتا ہے قیام وہ بھی مخفی ہے لوگوں سے. جب اللہ نے چھپا دیا تو میں کون ہوں مقرر کرنے والا جگہ کو؟ غلط ہے یہ سوچ کہ فلاں جگہ ہے اور فلاں جگہ ہے. جب اللہ نے نہیں بتایا, رسول نے نہیں بتایا, امام نے نہیں بتایا. ہاں کوئی سربستہ راز ہو سکتا ہے بھائی, برمودا ٹرائنگل ہے, ایک سربستہ راز ہے, نہیں معلوم کیا ہے. لیکن میں یہ کہنے لگوں کہ یہی جزیرہ خضرا ہے, یہیں پہ میرا امام رہتا ہے. غلط. کیوں غلط؟ رسول نے منع کر دیا, امام نے منع کر دیا. جب منع کر دیا تو غلط. اس کا مصلی سمندر پہ ہے, اور صرف ایک جگہ نہیں, دیکھ لیجئے تحقیق کر کے. اس سمندر میں 12 مقامات ایسے ہی ہیں, ایک نہیں ہے, 12 مقامات جہاں پہ یہی سلسلہ ہے. اور ان میں سے کچھ مقامات ایسے ہیں جو متحرک ہیں, ایک جگہ رہتے ہی نہیں, کھسکتے رہتے ہیں, جگہ بدلتی رہتی ہیں. تو مولا کا جہاں پہ قیام ہے اس کی صفت کیا ہے اس مقام کی؟ کہ سمندر میں متحرک ہے, ایک جگہ نہیں ہے. اب وہاں کیا ہے ہمیں نہیں معلوم, سربستہ راز ہے. مگر جگہ معین کرنا, تاریخ معین کرنا, دن معین کرنا سراسر خلاف اقوال معصومین اور خلاف مشیت الہی ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. سب سے بڑی بس اسی سے فائدہ اٹھاتے ہیں, اسی سے کذاب پیدا ہوئے کہ جانتے ہیں کہ ان کا عقیدہ کتنا ہے اپنے امام پر. ان جھوٹے دعوے داروں پر بھی بات ہو کہ علامات ہے نا کہ اس سے پہلے جھوٹے دعوے دار پیدا ہوں گے, ان پہ بھی بات کریں. جانتے ہیں کہ کتنی محبت ہے انہیں امام سے, لہذا اس راستے سے آؤ اور ایک گروہ اور بناؤ, الگ کرو لوگوں کو,
امام کے نام پہ الگ کرو، کسی نے اس نام پہ الگ کیا، کسی نے اس نام پہ الگ کیا، ٹکڑے میں بانٹو. الگ لے کے جانے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ الگ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ باقی لوگوں کو ضرورت نہیں ہے کیا امام کی؟ سب کو ضرورت ہے نا. لہذا نہیں، اس کا مطلب کہ اب جتنا بھی کمزور کیا جا سکتا ہے ان کی طاقت کو کمزور کرو، توڑ دو، اس نام پہ توڑ دو. اور پہلے بھی ایسے بابی تحریک کیا تھی، بہائی تحریک کیا تھی، یہ سب وہی ہے نا. جھوٹے امامت کے دعوے دار، مہدویت کے دعوے دار ہیں جھوٹے. یہ اتنی تحریکیں جو چلی کیا ہیں؟ اور پاکستان میں بھی 2-3 چلی کہ نہیں چلی؟ آ گئے دعوے دار. تو اس کا مطلب یہ کہ جھوٹے دعوے دار آ رہے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، کیونکہ جانتے ہیں کہ اس نام پہ گمراہ کریں گے. لیکن اگر صحیح علامات پتہ چل گئی تو انسان کبھی دھوکہ تھوڑی کھائے گا. جانتا ہے کہ نارمل زندگی گزارنی ہے مگر مرضی امام کے تحت گزارنی ہے. جب امام آئے گا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ دل میں امام کی تڑپ ہو اور امام یاد نہ کرے، آپ کو بلائے نہیں. عزیزو، اب ایک اور تسلی دے دوں آپ کو. آپ نے سنا ہے نا کہ امام کے انصار کی تعداد 313؟ نہیں، یہ کس نے کہا آپ سے؟ 40 بھی ہے، 40 ہوں گے، 313 ہوں گے، 720 ہوں گے، اور کہیں یہ بھی ہے کہ لاکھوں کا لشکر ہوگا. مشرق سے جو سیاہ پرچم لے کر چلے گا اور ایک زرد پرچم والا لشکر اس کے ساتھ مل جائے گا. یہ لب مل جائے گا. زرد پرچم کے سپاہی جو ہوں گے وہ سیاہ پرچم والوں کے ساتھ مل جائیں گے، لڑیں گے. اب آپ یہ دیکھیے، لشکر ہے نا امام کا، فوج ہے، ایک لشکر ہے بہت بڑا عظیم الشان لشکر ہے، کروڑوں کا. پھر یہ 40 کی روایت کیا ہے؟ پھر یہ 313 کی روایت کیا ہے؟ بھائی آپ پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ دیکھیے، انداز دیکھیے. آپ نے مختلف جگہوں پہ مختلف لوگوں کو اپنا والی بنایا کہ نہیں بنایا؟ بنایا. ایک ایک جنگ میں کئی لوگوں کو سالار بنایا کہ نہیں بنایا؟ جنگ موتا میں کتنے علمدار بنائے کہ اس کے بعد یہ بنے، اس کے بعد وہ بنے، اس کے بعد وہ بنے، بنایا کہ نہیں بنایا؟ ترتیب دی کہ نہیں دی؟ اچھا، جب لشکر ترتیب دیے جاتے تھے، ایک پورے لشکر کا علمدار، پھر وہ 1000 کا علمدار، پھر وہ 500 کا، پھر وہ 100 کا، پھر 200 کا، ایسے ہوتے تھے نا. یعنی نیچے سے چلیں تو منصب تقسیم ہوتے تھے، 1000 کا منصب، 300 کا منصب، 10,000 کا منصب، پھر پورے لشکر کا سالار، چیف. تو اب آپ نے دیکھا نا کہ رسول نے بھی یہی کیا، امام نے بھی یہی کیا. کبھی مالک اشتر کو علم دیا، کبھی جناب محمد حنفیہ کو علم دیا، کبھی جناب عباس کو علم دیا کہ نہیں دیا؟ کبھی محمد ابن ابی بکر کو علم دیا. تو آپ نے کہا مختلف لوگ ہیں، تو اب اس کو آپ اسی پیراہے میں لیں. بس سوچنے کا انداز آپ اپنا سیدھا کر لیجئے، بالکل صراط مستقیم پہ رہے گا. یعنی ذہن سالم رہے گا، فکر سالم رہے گی، فکر سلیم یا طب سلیم، کبھی دھوکہ نہیں کھائیں گے. اب ان ساری روایات کو جمع کر لیں، کیا حرج ہے؟ ان سب کو آپ جمع کر لیجیے کہ سب صحیح ہیں. 40 والی بھی، 313 والی بھی، 720 والی بھی، اور لاکھوں اور کروڑوں کے لشکر والی بھی، سب صحیح ہیں. کیوں صحیح ہیں؟ ارے بھائی کیا بعید ہے کہ امام کی جو کیبنٹ ہو وہ 40 افراد کی. کیبنٹ کون؟ ارے جن سے امام مشورے کرتا ہے. جیسے رسول خدا مشورے کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ سلمان کیبنٹ کے رکن ہیں، ابو ذر کیبنٹ کے رکن ہیں، مقداد کیبنٹ کے رکن ہیں. یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جن سے رسول مشورے کرتا ہے. کرتے تھے کہ نہیں؟ کرتے تھے. امام کی کیبنٹ ہے تو بس اس امام کی بھی 40 افراد وہ ہیں کہ جو امام کے ساتھ، یا یوں سمجھیے کہ مختلف علاقوں کی ولایت ان کے حوالے کی جائے. مثلا مثال کے طور پہ پھر ان کے نیچے 313 جرنیل ہوں تو کیا بعید ہے؟ کوئی بعید ہے؟ ایک لشکر میں کتنے جرنیل ہوتے ہیں؟ تو جب جنگ اتنی بڑی لڑنی ہے کہ مشرق سے مغرب تک جنگ ہی جنگ ہوگی پورے روئے زمین پر، تو اتنے ہی بڑی تعداد میں کمانڈر چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ جرنیل چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ تو یہ 313 وہ جرنیل کہ جن کے لیے زمین تنابیں